السلام علیکم جی، میرا نام سعدیہ سرمد ہے اور آج پروگرام ہم رمضان اور ہم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ بہت معذرت کہ وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا، کچھ ٹیکنیکل فالٹس ہمارے اینڈ سے تھیں۔ میں پروگرام کا آغاز کرتی ہوں اور ڈاکٹر صاحب ہمیں عنقریب جوائن کر لیں گے انشاءاللہ۔ مختصر سا تعارف آپ کو کراتی چلوں کہ ہمارے مہمان مقرر اسلامی اسکالر جناب ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں، اور ان کے نام سے یقیناً آپ میں سے اکثر بچے مانوس ہوں گے۔ جناب خالد ظہیر پاکستان کے ان محققین میں سے شامل ہیں جو محض وطن عزیز میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی فورمز پر اپنی تقاریر اور تحریروں کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا تعلق شہر سرگودا سے ہے اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی اپنے آبائی شہر سے مکمل کی، اور پھر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے BCom اور MBA تک کی تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم برطانیہ کے شہر ویلز میں جاری رکھی۔ ڈاکٹر خالد ظہیر نے اپنی دینی تعلیم بنیادی طور پر قابل ذکر علماء کرام کے ساتھ حاصل کی۔ اسلامی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے عربی زبان پر دسترس حاصل کی۔ صوبائی اور وفاقی اداروں میں بے شمار اہم عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں اور تدریس کو اختیار کیا۔ وہ عام فہم انداز سے اسلامی تعلیمات کو یکجہتی اور امن کا مرکز قرار دینے کے لیے مختلف فورمز سے لیکچرز بھی دیتے ہیں۔ ان کے لکھے گئے مضامین اور ان کی ذاتی ویب سائٹ www.khalidzahir.com پر پڑھے جا سکتے ہیں، جہاں وہ باقاعدگی سے متعلقہ موضوعات پر مضامین شائع کرتے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ مختلف قومی اور بین الاقوامی TV چینلز پر ان کی گفتگو نشر کی جاتی ہے، جہاں وہ دین اسلام کو اس کی خالص شکل میں پیش کرتے ہیں۔ تو میری آج کی ہماری اس کاوش کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچے بھی سوالات بھیجیں اور دین کے حوالے سے جو سوالات ان کے ذہن میں ابھرتے ہیں وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے ان کو جوابات دے سکیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، میں ان کو شامل کر رہی ہوں۔ سر میں آپ کو ریکویسٹ بھیج رہی ہوں، آپ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر بالآخر ہم نے بیرونی سازشیں کام کر دی۔ بالکل صحیح، اللہ کا شکر جی، الحمدللہ۔ کوشش کرے انسان تو کیا نہیں سکتا۔ سر بالکل سر، بہت معذرت اس تاخیر کے لیے۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے اجازت دی کہ ہم ہر بدھ آپ کا کچھ وقت لے سکیں، اور امید کرتی ہوں کہ اگلے بدھ ایسی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اصل میں آپ کے ساتھ جو پروگرام میں شریک ہے وہ بدھو ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیسے انٹرنیٹ استعمال کیا جائے۔ سر یہاں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ روحان ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سر کیسی طبیعت آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سر ہم اپنے سوالات کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے۔ سر پہلا سوال سر بڑا ایک بچی کا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میری ہی بیٹی کا ہے جو کہ 4.5 سال کی ہے تو میرے خیال میں وہ زیادہ مناسب ہوگا۔ سر اس کا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ میاں میری طرح لڑکی ہے یا پھر لڑکا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لڑکی اور لڑکا ہونا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسانی کی طرح جو اس نے مخلوقات بنائی ہیں ان کے ساتھ خاص ہے۔ اس نے اس دنیا کو جیسے ڈیزائن کیا ہے، اس میں اس نے یہ اصول رکھا ہے کہ جو کچھ بھی وہ بنائے گا وہ جوڑا جوڑا ہو۔ مرد اور عورت مل کر اصل میں انسان کو مکمل کرتے ہیں۔
تو جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. اللہ ان پابندیوں، ان لمیٹیشن سے آزاد اور ماورا ہے. ماورا مطلب اونچا ہے. وہ اس کو اس طرح کی لمیٹیشنز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہماری ضرورت ہے. صحیح. سر اگلا سوال جو ہے وہ کراچی سے ہے، امیمہ کا، کہ بچے اگر روزہ توڑ دیں تو کفارہ بچے ادا کریں گے یا والدین؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نیت کر کے رکھتے ہیں کہ ہم نے یہ اللہ کی خاطر صبح سے لے کے شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے اپنے دین میں کہ اگر کسی کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ جس میں وہ مجبور ہو جائے، تو پھر مجبوری کی حالت میں وہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جو عام حالات میں اسے نہیں کرنا چاہیے، تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں. روزہ اگر مجبوراً توڑ دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ایک روزہ ایکسٹرا رکھنا ہوگا جو آپ سے چھٹ گیا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے بس کھیل کود کر رہا ہے تو اس کو تو تنبیہ ہونی چاہیے، اسے تو سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ ایک سیریس سنجیدہ ایکسرسائز ہے. لیکن کسی بیچارے بیچاری کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنے کے بعد توڑنا پڑا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جب موقع ملے تو لازماً رکھے. ٹھیک سر. یعنی بچے جو ہیں وہ اپنا روزہ اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ وہ دوبارہ سے روزہ رکھ کر بعد میں کسی وقت وہ ادا کریں گے. اور اس کا ظاہر ہے کہ چونکہ رمضان تو کبھی گرمیوں میں آتا ہے، کبھی سردیوں میں آتا ہے، کبھی بہار میں آتا ہے، کبھی خزاں میں آتا ہے. جب آپ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم اس کو رکھو فی ایامن اخر، دوسرے دنوں میں. اب یہ دوسرے دن کوئی بھی ہو سکتے ہیں، تو اچھے موقع پر کہیں سردیوں میں جب روزہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ رکھ لیے، ٹھیک سر. مگر چھوڑے نا. چھوڑے نہیں. ٹھیک سر. سر اگلا سوال دینا کا ہے کینیڈا سے، جو کہ تقریباً 6 یا 8 برس کی، میں 6-7 برس کی ہیں. سر ان کا سوال ہے کہ اگر اللہ العلیم ہے اور جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا تو اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ صرف العلیم ہی نہیں ہے، اس کی تمام اعلیٰ صفات ہیں. وہ اسی طرح سے الحکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، وہ انصاف کرنے والا بھی ہے. چنانچہ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کل کو کوئی انسان کیا کرے گا، مگر اس کا یہ جاننا اس کے انصاف کی نفی نہیں کرتا. چنانچہ کل کو میں اور آپ کیا کریں گے اس کو اس نے ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا ہے. ہم اپنی مرضی سے یا تو اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں. اس میں اللہ کا پہلے سے جاننا ہمیں مجبور نہیں کرتا. چنانچہ اس کا علم الگ سے ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کا انصاف یہ الگ سے اس کی ایک صفت ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ ہے. تو ہمارے ساتھ اس نے معاملہ کرنا ہے انصاف کے ساتھ، اور اس کے انصاف میں اس کا علم اس سے انٹرفیئر نہیں کرتا، جیسے کہ اس کا انصاف اس کے علم میں انٹرفیئر نہیں کرتا. آپ یہ کہیں کہ یہ کچھ تھوڑی سی بات پیچیدہ ہو رہی ہے، تو یقیناً پیچیدہ ہوتی ہے یہ بات، اس لیے کہ میں اور آپ انسان ہے نا، ہماری لمٹس ہیں، خدا تعالیٰ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. سر وہ جو ان لمیٹڈ مخلوق ہے جس کی ہر صفت مکمل ہے، اس کو بس اتنا ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے. اس طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بس تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے، جتنا دیا گیا ہے اس کے لحاظ سے بس سمجھ لو، اس سے آگے
جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف اور مکمل ہے۔ بہت خوبصورت۔ سر ایک اور سوال ہے درید کا کراچی سے کہ آج اسکول میں بریک ٹائم پر 2 بچوں نے روزہ توڑ دیا پیاس کی شدت کی وجہ سے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میں اس کا جواب آپ نے پہلے ہی دے دیا کہ بچے بھی جب کچھ ہو روزہ ٹوٹ جائے تو وہ بعد میں اس کا کفارہ دے دیں ایک اور روزہ رکھ کے۔ سر ایک اور سوال ہے کہ کیا حضرت آدم اور اماں حوا بھی روزے رکھتے تھے؟ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دین ہم کو دیا گیا ہے یہ دین تمام پیغمبروں کا دین ہے۔ چنانچہ آدم و حوا علیہ السلام جہاں ایک جانب پہلے انسان تھے، وہیں پر ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ تو اس سے یہ بات ہم اخذ کر سکتے ہیں، انفر کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی یہی دین ملا ہوگا، وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، وہ بھی روزہ رکھتے ہوں گے یقیناً۔ صحیح۔ صرف اس سے آگے میرا یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے تو سر یہ جو لیکن روزے پہلے تو فرض اس طرح سے نہیں تھے، وہ تو کافی بعد میں آ کر ہوئے اور پھر 30 روزے فرض ہوئے، تو جو وہ روزے رکھتے ہوں گے تو ان کا کیا حساب کتاب ہوتا ہوگا؟ یعنی وہ اس کی کوئی ہے تعداد گزارش یہ ہے یا؟ کہ جو آپ نے سوال پوچھا نا، اس سوال کے پیچھے ایک اور سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم دین کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں دین کی باتیں معلوم کرنے کے لیے سب سے اہم اور سب سے اوتھینٹک سورس قرآن مجید ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، اور کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو یہ جہاں میری اور آپ کی ضرورت ہے، ویسے ہی آدم و حوا علیہ السلام کی بھی ضرورت تھی۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہم سے مختلف کوئی روزے رکھتے ہوں۔ قرآن مجید جب ایک بات بیان کر دیتا ہے تو وہ الٹیمیٹ بات ہوتی ہے۔ صحیح سر، بہت شکریہ۔ سر ایک اور سوال ہے جو آخری سوال کہ کیا باقی مذاہب کے لوگ بھی ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، رکھتے ہیں تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ کیسے رکھیں، لیکن قرآن مجید نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ بالکل جیسے ہم پر اللہ نے روزے فرض کیے ویسے ہی اس نے پچھلے پیغمبروں کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے۔ تفصیلات تو ہم نہیں جانتے، کچھ نہ کچھ فرق بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقاضے ہوتے ہیں ان میں فرق آ سکتا ہے۔ جیسے آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ یہ جو آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں اس کے لیے انگلش میں لفظ ہے بریکفاسٹ۔ یہ کیا ہے؟ بریک فاسٹ۔ تو یہ اصل میں وہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ کی افطاری ہے، ان کی افطاری صبح کے وقت ہوا کرتی تھی، بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمارے قیاسات ہیں۔ جو حتمی اور طے شدہ بات ہے وہ بس ایک ہی ہے کہ اللہ نے جیسے ہم پر روزے فرض کیے ویسے ہی پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے۔ ٹھیک سر۔ سر آج کے سوالات اتنے ہی تھے، اور سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی پیغام بچوں کو دینا چاہیں جو بچے اس سال روزے رکھ رہے ہیں، جن کا پہلا روزہ ہوگا شاید اس سال، پہلی دفعہ رکھنے لگے ہوں گے، سر ان کے لیے کچھ آپ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، زندگی کا انسان جب آغاز کرتا ہے بچپن میں تو وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے۔ آپ جب روزہ رکھیں تو اس یقین کے ساتھ رکھیں کہ آپ کا رب آپ کے اس روزے کو جانتا ہے کہ آپ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ جو بھوک آپ کو لگتی ہے، جو پیاس آپ کو لگتی ہے، اور آپ
اس سے کچھ دشواری محسوس کرتے ہیں، اس سب کو اللہ جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو نوٹ کرتا ہے اور اس کا اجر دے گا. لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ بھوکا اور پیاسا رہنا، یہ خود سے اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ بس یہی کچھ ہو. یعنی یہ خود سے کوئی مطلوب چیز نہیں ہے، یہ آپ کو ایک ایکسرسائز کرائی جا رہی ہے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، آپ کے اندر وہ صبر، تحمل، سیلف کنٹرول پیدا ہو جو آپ کو برائی کے مقابلے میں حوصلہ دے. ہوتا ہے نا انسان کو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات انسان کسی ایسی صورتحال میں ہوتا ہے جس میں کہ بے چین ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایسا سیلف کنٹرول آ جائے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ نے ہم سے یہ چاہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن کے ساتھ گزاریں. یہ ڈسپلن ظاہر ہے کہ ایسے آئے گا کہ ایک جانب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اور دوسری جانب ہمارے اندر وہ صلاحیت، وہ ایبلٹی، وہ اسٹرینگتھ پیدا ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم اللہ کی مرضی کو امپلیمنٹ کر سکیں. تو روزہ رکھنا خود بھی ایک بہت بڑا شرف ہے، اللہ کی طرف سے ایک بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خود مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہم اچھے انسان بنیں، ہم پرہیزگار بنیں، ہم تمیزدار بنیں، ہم کبھی امتحان میں نقل نہ کریں، ہم کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ جو ہے نا اللہ کی ہم سے توقعات، ایکسپیکٹیشنز، اخلاقی توقعات، مورل ایکسپیکٹیشنز، ان کو ہم پورا کرنے والے بنیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسے لوگ بھوکے پیاسے رہیں. یعنی آپ روزہ رکھیں اور جھوٹ بولیں، روزہ رکھیں دوسروں کا دل دکھائیں، روزہ رکھیں دوسروں کا مذاق اڑائیں، ان کو برے برے ناموں سے پکاریں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے کا مقصد سمجھا ہی نہیں. سو اگر آپ پہلا روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے روزہ رکھنے کا حوصلہ بھی دے، مجھے روزہ رکھنے کی اصل مقصد اور اسپرٹ کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق دے، اور میں ہمیشہ روزہ رکھوں اور روزے کے نتیجے میں جو اچھا انسان بننا مطلوب ہے میں وہ اچھا انسان بھی بنوں. بالکل سر، بہت بہت اچھا پیغام جو ہمارے بچوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں ہم یہ چیزیں جن کو بہت چھوٹا مانتے ہیں وہ دراصل بہت بڑی ہیں اور ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں بہت کام دیتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاتے جاتے میں تمام والدین اور بچوں سے گزارش کروں گی کہ اپنے سوالات ہمیں اس پورے ہفتے بھیجتے رہیے تاکہ ہم آپ کے سوالات ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ سکیں اور وہ ان کا جواب دے سکیں، اور آپ کے لیے بھی بہتری آئے زندگی میں اور ہم بھی کچھ سیکھ سکیں آپ کے ساتھ ساتھ. والدین اور بچوں دونوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دین کا جو علم ہے وہ ہم تک صحیح طریقے سے پہنچے، اور یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم کوئی بھی سوال جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کریں اور اس سے جھجکے نہیں، کیونکہ جب ہمیں جواب ملے گا تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اپنے سوالات ضرور لکھ کے بھیجیے گا. آپ ہمیں فیس بک پیج پر بھی بھیج سکتے ہیں، انسٹاگرام پر ہمیں بھیج سکتے ہیں سوالات. آپ کے سوالات ضرور شامل کیے جائیں گے اور اگلے بدھ کو انشاءاللہ 5 بجے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. 5 بجے انشاءاللہ. جاتے جاتے چند اشعار ہیں کہ چشم بار ہوں وہ کہ مہمان آ گیا،
چشم بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ تو آئیے آگے بڑھیے، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیے اور اس راہ پر نکل پڑے جس کی ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا، بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے جزاک بدھ ملاقات ہوگی۔ اللہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔